بولے رد نہیں فرماتا، مقام ابراہیم پہ چلا جائے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، صفا و مروہ کی پہاڑیوں پہ چلا جائے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، غار حرا پہ چلا جائے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، غار ثور پہ چلا جائے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ذہن میں یہ سوال آتا ہے یہ اتنے عظیم مقامات ہیں، اتنے مقدس مقامات ہیں، کیا ان کی وجہ سے اللہ نے قسم فرمائی؟ یا اللہ اس لیے فرمائی کہ اس میں حجر اسود ہے؟ یا اللہ قسم اس لیے فرمائی کہ اس میں مقام ابراہیم ہے؟ یا اللہ قسم اس لیے فرمائی کہ اس میں صفا و مروہ جیسی پہاڑیاں ہیں؟ یا اللہ اس لیے قسم فرمائی کہ اس میں میدان عرفات ہے؟ اس لیے قسم فرمائی کہ اس میں غار حرا ہے، غار ثور ہے؟ فرمایا یہ سارے مقامات اپنی جگہ پر بڑے قدر والے ہیں، پر قسم میں نے اس لیے نہیں فرمائی۔ یا اللہ پھر قسم کیوں فرمائی؟ فرمایا قسم اس لیے فرمائی ہے کہ شہر مکہ میں میرا پیارا محمد رہتا۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے مقامات اپنی جگہ پر بڑی شان والے ہیں، لیکن چونکہ پاک نبی کے قدم لگ گئے اس شہر کو، اس لیے فرمایا مکہ شہر خدا کو پیارا ہی اتنا لگتا ہے جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ جاتے ہیں تو اس شہر کی قسم خدا قرآن میں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اور یہاں پر اعلیٰ حضرت بڑی پتے کی بات کی اور تڑپے آپ فرماتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت چونکہ بڑا اونچی لیول کا عاشق ہے اور بہت بڑا محب ہے، اور گستاخوں کو ایسے جواب دیے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ فرمایا کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا کے قدم تو بڑی اونچی شان والے ہیں، آقا کے قدمین کی تو بڑی عظمت ہے، بڑا بلند مقام ہے۔ فرماتے ہیں جس جگہ سے آقا گزر جاتے ہیں، جہاں آقا کے قدم لگتے ہیں، وہاں جو مٹی ہوتی ہے اس مٹی کی بھی اللہ قرآن میں قسم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین لگنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ اب اس کے اندر بڑے بڑے ابھی جو آپ نے سنے مقام ہیں ان میں سے ایک حجر اسود ہے، اور حجر اسود کو اللہ نے کتنی شان عطا کی۔ چونکہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دونوں کی عظمت کو اس جمعہ المبارک پر عرض کرنا ہے، تو مکہ المکرمہ میں جتنے مقامات مقدس ہیں ان میں سے ایک حجر اسود کی ہے، جتنی چیزیں پاک ہیں ان میں سے ایک حجر اسود ہے۔ وہ حجر اسود کو اللہ نے کتنی شان عطا کی ہے، یہ جنتی پتھر ہے اور جنت سے آیا، لیکن آپ جو گئے ہیں مدینہ المنورہ میں مدینہ الرسول میں انہوں نے دیکھا ہے کہ اب اس کا رنگ کالا ہو چکا ہے، پہلے سفید تھا۔ حضور فرماتے ہیں ابیض من اللبن، جب جنت سے آیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن یہ کالا کیسے ہوا؟ فرمایا مومنوں کے گناہ چوس چوس کے اس نے اپنے آپ کو کالا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور حجر اسود کی شان آپ دیکھیں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا لہو عینان، اللہ اسے دو آنکھیں عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا آنکھوں سے دیکھے گا۔ حضور نے فرمایا وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، دو آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی اور بول بول کے بتائے گا یا اللہ یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا محب ہے۔ میرا سوال یہ ہے جو پتھر کا بنا ہے وہ تو قیامت کے دن سفارش کرے کہ یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا محب ہے۔ میرے نبی کو اتنا تم نے کیا ذرا سمجھا ہے کہ میرا نبی شفاعت نہیں کرے گا اپنے غلام
اللہ اکبر سبحان اللہ پیار سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بھئی قیامت کے دن یہ حجر اسود چونکہ پتھر ہے تو قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں دو آنکھیں ہوگی، زبان ہوگی، زبان سے بولے گا، آنکھوں سے دیکھے گا، کانوں سے سنے گا اور کہے گا یا اللہ یہ بھی پیار کرتا تھا، یہ میرا محب ہے، یہ میرا محب ہے۔ اللہ فرمائے گا حجر اسود جا تیری وجہ سے اسے معاف کر کے جنت بھی کر دیا۔ میں کہتا ہوں پتھر ہو کے قیامت کے دن بخشوا لے گا تو امام الانبیاء واہ 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 پتھر کو اتنی پاور دی اللہ نے کہ قیامت کے دن کہے گا یا اللہ اسے معاف کر دے۔ میں نے آج کی یا اللہ یہ تو پتھر ہے، اس میں جان بھی کوئی نہیں تھی، اس میں روح بھی کوئی نہیں تھا، اس میں دل بھی کوئی نہیں، یا اللہ اتنا کرم کیا۔ فرمایا چونکہ یہ جنت سے آیا تھا، اب جو اس سے پیار کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے پتھر تو اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے، پتھر تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتا، اگر کوئی پتھر سے پیار کرے وہ تو اس کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ جڑا ساری زندگی بابا فرید دے نعرے لاتا رہے سبحان اللہ میرا نبی تو بڑی شان والا ہے۔ اور پھر حجر اسود میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دے رہے ہیں، فاروق اعظم کو دیکھا رو رہے، فرمایا عمر بالکل صحیح وقت اور صحیح مقام پر رونا شروع کیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا یہی تو رونے کی جگہ ہے، یہی تو آنسو بہانے کی جگہ ہے، اور یہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ حجر اسود کو چومتے ہیں اور چوم کے منہ کر کے کہتے ہیں حجر اسود تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنتی پتھر ہے۔ اے عمر پہ کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہے اور مجھے پتا ہے تو نفع بھی نہیں دیتا، نقصان بھی نہیں دیتا، چونکہ حقیقی نفع نقصان دینے والی خالق المالک وہ رب کی ذات ہے۔ مجھے پتا ہے نقصان بھی نہیں دیتا، نفع بھی نہیں دیتا، اور یہ بھی مجھے پتا ہے تو جنت سے آیا ہے، اس لیے